السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی دائر کردہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جو درخواست تھی، بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا تھی، اس کو واپس لے لیا ہے تحریک انصاف نے۔ ایڈوکیٹ لطیف خان کھوسہ نے آج سپریم کورٹ میں پیش ہو کے کہا کہ تحریک انصاف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی کے 2 دن پہلے کے اس فیصلے کے بعد اب مزید لیول پلینگ فیلڈ کی استدعا نہیں کر رہی، جس فیصلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 3 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا، اور یوں اب تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے۔ تو اس فیصلے کے بعد آج ایڈوکیٹ لطیف خان کھوسہ نے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو کے کہا کہ اب وہ سپریم کورٹ کی بجائے 25 کروڑ عوام کی عدالت کے سامنے جا کر پیش ہوں گے۔ اسی والے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما اور تحریک انصاف کے امیدوار ایڈوکیٹ شعیب شاہین۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ شعیب شاہین ہمیں وقت دینے کا۔ شعیب شاہین صاحب، یہ جو درخواست واپس لی گئی ہے، تو اس کا اس فیصلے کا اس سے کیا تعلق ہے جس میں سپریم کورٹ نے آپ کو بلے کا نشان دینے سے انکار کیا تھا؟ کیا اسی کی وجہ سے آپ یہ درخواست واپس لے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، مینلی تو وہی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے کئی تاریخوں سے، اور ہم مستقل آ رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں، اس بات کو پروونشل الیکشن کمیشن نے ایڈمٹ کیا، اس بات کو تمام میڈیا نے دکھایا، سوشل میڈیا نے دکھایا، ہمارے پاس ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے کہ جس طرح ہمارے ساتھ بیہیو ہو رہا ہے، ساری دنیا نے دیکھا۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارے پاس وہ ایویڈنس لے کر آؤ جس کے اوپر میں بلیو کر لوں۔ ایک تو یہ بات تھی، پچھلی تاریخوں میں بھی ہوا۔ لیکن اور دنیا تو ٹی وی پہ دیکھتی ہے نا، کیا سپریم کورٹ بھی ٹی وی پہ دیکھ کے فیصلے کرتی ہے؟ ٹی وی پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ جب ہم ویڈیو کی صورت میں تمام کیے جانے والے اقدامات کو ہم یو ایس بی میں لے کر آگے ہیں، وہ ویڈیو تو ایک ریکارڈنگ ہے نا۔ یا تو اس کو کہیں کہ جی یہ سارے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا نے جھوٹ بولا ہے، یا اس کی کوئی ویریفیکیشن کرا لیں، یا کسی کنسرنڈ کمپیٹنٹ اتھارٹی سے آپ اس کو کوئی کمیشن بنا دیں کہ بھائی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، جو کچھ ہوا وہ سب دنیا نے دیکھا نا، ہم تو صرف اپنی بات نہیں کرتے۔ پھر صرف ہماری بات کو چھوڑ دیں، پروونشل الیکشن کمشنر کی ایڈمیشن ہے، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہی وہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اور آئی جی اور چیف سیکرٹری نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایویڈنس لے کر آؤ، اس کے باوجود کہ وہ ایڈمیشن ایک آفیشل نے، الیکشن کمیشن کے ایک آفیشل نے خود مانا ہوا ہے، جو ہمارے فیکٹس ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو کچھ پرسوں کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد کیا انصاف کی توقع اس ادارے سے یا سپریم کورٹ کے اس بینچ سے کوئی شخص کر سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ میں 5 اس سال کی طرف بھی آتا ہوں، پرسوں کے فیصلے کی طرف۔ سال دیکھیں، کے آپ لیے وکیل ہیں نا، آپ میں سپریم وہی کورٹ کہہ آف رہا ہوں، پاکستان کے 5 سامنے سال پیش کے ہو لیے، رہے ہیں۔ ہاں، شعیب سپریم شاہین کورٹ صاحب، کے ایک سامنے سیکنڈ۔ پیش ہونے کے لیے گزشتہ تاریخ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کی ان تمام ویڈیوز کا یو ایس بیز کے اوپر ایک رپورٹ جمع کرائی تھی، اور آپ نے سپریم کورٹ سے وقت مانگا تھا کہ ہمیں پڑھنے کی مہلت دی جائے، اور آپ نے آج اس رپورٹ کا جواب دینا تھا۔ تو کارروائی تو ہوئی تھی سپریم کورٹ نے، تو اس کے اوپر پھر آج کارروائی ہونی تھی، آپ درخواست واپس لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے، تو آپ لوگوں نے کارروائی آگے نہیں بڑھنے دی، اور آپ نے مزید بڑھانے کی بجائے درخواست واپس لے لی، کیونکہ کسی اور کیس میں آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ کیا اس طرح سپریم کورٹ کام کرتی ہے کہ اگر ایک فیصلہ اس کا پسند نہیں تو دوسرے درخواست گزار جو ہے دوسری درخواستیں واپس لے لیں؟ مطلب آپ کی اپنی کوتاہی ہے نا آج جو آپ واپس لے رہے ہیں، آپ نے خود کیس نہیں آگے بڑھایا، آج آپ کو موقع دیا گیا تھا۔ آپ جواب تو دینے دیں، آپ نے میرے جواب سے زیادہ بڑا سوال کر لیا۔ جی جی، دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہر ایویڈنس کے ساتھ ان کو دے دیا، اور یہ بات بھی کھوسہ صاحب نے کہہ دی کہ آپ 187(2) میں جانا چاہیں تو آپ سارے یہ گریونسز ہمارے ایڈریس کر سکتے ہو۔ آج آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کا جواب کیوں نہیں دیا آج آپ نے؟ مطیع اللہ جان، آپ کہہ رہا ہوں، آپ ذرا تحمل مزاج سے سنو، آپ جذباتی نہ ہوں، جذباتی ہمیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، لیکن آپ نے جواب کیوں نہیں جمع کرایا آج الیکشن کمیشن کی رپورٹ جواب کا؟ سنیں گے تو آپ کو جی بتاؤں جی، گا۔ بتا دیں۔ جواب جمع ہے، جواب الجواب جمع ہے، اس کو نمبر بھی لگا ہوا ہے، وہ ریکارڈ پہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم ان سے توقع انصاف کی اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ انہوں نے جو پرسوں کارروائی کی ہے، اس کے بعد انہوں نے کسی قسم کا، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ہمارے گریونسز کو ایڈریس کریں گے۔ جب آپ نے سپریم کورٹ سے توقع نہیں نہیں، پورے سپریم کورٹ میں لگا دینا کسی اور بینچ میں، یا آپ نے کہا کیوں بات نہیں؟ یہ ہے کہ ہمیں کہا ہمیں آپ پہ انصاف نہیں ہے، انصاف کی آپ نے توقع یہ نہیں کیوں ہے۔ نہیں کہا کسی اور بینچ کے سامنے نہیں لگانا تھا نا انہوں نے، لگانا نہیں تھا، اس لیے کہا ہی نہیں آپ نے۔ لیکن اس لیے کہ ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔
دیکھیں جب سپریم ہم کورٹ سے توقع نہیں آپ کو، سپریم کورٹ کے اس بینچ سے توقع نہیں ہے آپ جن کہہ کے دیتے پاس نا کہ کسی اور بینچ کے سامنے لگائیں، آپ نے تو یہ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ ہمارا آپشن ہے، ہم 25 کروڑ عوام کے پاس جا رہے ہیں، یہ آپشن ہمارے نے اویل کیا، ہم چلے گئے. تو پھر دیکھیں آپ 25 کروڑ عوام کے پاس 25 کروڑ عوام کا رائٹ آف ووٹ تھا کہ وہ کس نشان پہ مہر لگانا چاہتے ہیں، وہ انہوں نے چھین لیا. سپریم کورٹ محافظ ہے لوگوں کے حقوق کی، نہ کہ لوگوں کے حقوق کے کو وائلیٹ کرے. اور یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین الفاظ میں لکھا جائے گا، اور اس کے ذریعے اس کے جو ریپرکشنز ہیں اگلی نسلوں تک بھگتیں گے. یہ ساری باتیں ان کو بتایا ہے، یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. یہ جو کچھ کہا ہے کھوسا صاحب نے وہاں ساری باتیں کی ہیں کہ ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، ہمارا یہ جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا ہے، آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، یہ ساری باتیں آن ریکارڈ اب آ گئی ہیں نا، وہ تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی. اب کہنے کا مطلب یہ ہے، یا تو سپریم کورٹ کہتی کہ ٹھیک ہے جی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، آپ کے کہنے کے باوجود ہم آپ کو انصاف دینا چاہتے ہیں، ہم آرڈر کرنا چاہتے ہیں، آئیں جی دکھائیں، رپورٹ دکھائیں، باقی چیزیں دکھائیں. یہ سپریم کورٹ کی بنیادی ذمہ داری کون تھی. سی رپورٹ؟ جو رپورٹس ہم نے جمع کرائی ہیں یا جو رپورٹس یہ اب آ لیول چکی پلینگ ہیں، فیلڈ کی بات لیول ہے. پلینگ فیلڈ کی نہیں، اب بات. نشان کے اوپر کیا فیصلہ دے سکتی تھی سپریم کورٹ؟ آپ کوئی متبادل، آپ کے ذہن میں کوئی میں رائے ہے؟ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق ہم نے الیکشن کرایا. الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ آپ کا سارا پروسیس ہم نے ختم کر دیا. میکسیمم اس کی سزا دی ہوئی ہے پروویژن آف الیکشن ایکٹ میں کہ آپ 1 لاکھ جرمانہ کرو گے، 2 لاکھ جرمانہ کرو گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ چلیں ہم کر دیتے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ اگلا الیکشن ہم اپنی نگرانی میں کرائیں گے، چل جی کرا لو، جس طرح چاہو کرا لو. لیکن عین الیکشن سے 25 دن پہلے یا مہینہ پہلے آپ یہ کہہ دیں کہ آپ سے بلے کا نشان واپس لے لیا، یعنی پریکٹیکلی آپ نے پارٹی ڈیزالو کر دی. کیا پارٹی ڈیزالو کر کے، جو کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ بلے کا نشان واپس لے لیا، اچھا جی ہم 15 دن بعد یا ہفتے بعد ہم الیکشن کرا دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ جو وہ چاہتے ہیں، ہم نے تو الیکشن کرایا اس نا. کا نقصان کیا ہوا پارٹی کو؟ نقصان یہ ہوا کہ پہلے تو 200 پلس سیٹیں جو ریزرو سیٹس تھیں ہم اسے محروم ہو گئے. نمبر 2، اب پورے پاکستان میں ہم سارے آزاد ہیں. میرا اس حلقے سے تعلق نہیں، اس حلقے کا میرے سے تعلق نہیں، میرے حلقے کا اس سے تعلق نہیں. ایک جو بہت بڑی تعداد پاکستان کی ناخواندہ ہے، 70% آبادی، وہ 70% آبادی کیسے ریکگنائز کرے گی میں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے؟ وہ ناخواندہ ہے، فرض کرو اس کو نام کا بھی نہیں پتہ، اس کو نشان کا بھی نہیں پتہ، اور ہر ایک کا نشان مختلف ہے. ایم این اے کا نشان مختلف ہے، ایم پی اے کا نشان مختلف ہے. جب وہ مہر لگائے گی وہ کس پہ لگائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے مثلا آپ انڈیپینڈنٹ لڑ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. اب انڈیپینڈنٹس کو کل جس طرح اٹھایا جا رہا ہے، اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے، بندے کو اٹھا لیتے ہیں کہ نہیں جناب آئیں اس پارٹی میں شامل ہو جائیں. کیسے ڈیفیکشن کلاز آپ لاگو کریں گے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو لالچ دے دیتے ہیں جینونلی، اور وہ لالچ میں آ کر کے دوسری پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے. ڈیفیکشن کہاں سے آپ لائیں گے؟ دیکھیں ایک پورے جمہوری نظام کو ملیا میٹ کر دیا گیا اسے ایک فیصلے سے. اچھا آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی 15 کہہ دن رہے ہیں الیکشن کے نتائج پہلے ہی آ گئے اب سپریم کورٹ کے فیصلے سے. نہیں، اس کے باوجود ہم امید رکھتے ہیں کہ کیونکہ آج بھی ہماری 80 سے 90% آبادی، پبلک، قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. میں کل سارا دن حلقے میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے پبلک کا، ان کے سینٹیمنٹس کا، اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کا اور نقصان ہو رہا ہے. لوگوں کو مایوسی پھیل رہی ہے، بددلی پھیل رہی ہے، افراتفری ہو رہی ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے. ہم اس کو پازیٹیو جمہوریت کی خدمت نہیں کریں گے. مثلا سپریم کورٹ کہہ سکتا تھا ٹھیک ہے جی ٹھیک 2 مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد الیکشن کمیشن اپنا ریٹرننگ افسر بنا دے، الیکشن کمیشنر بنا دے یا آبزرور بنا دے، یہ جائیں ان کی اجازت کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں ہلے گا، جائیں جی آپ الیکشن کرا لیں. انٹرنل پارٹی الیکشنز ہیں نا. لیکن پارٹی سے نشان واپس لی جانا، اور اس ٹائم پہ یعنی ہم نے ہفتے بعد الیکشن کرا دیا لیکن اس کا نقصان ہمیں پورے 5 سال ملے گا، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے نا. آپ نے اچھا یا تو آپ نے دیکھے نا کچھ لوگ مثالیں دیتے ہیں جی 85 میں بھی ایسے ہوا تھا، وہ تو سب پارٹیوں کے لیے ایسے ہوا تھا نا. صرف یہ تو نہیں تھا کہ آپ پی ٹی آئی کو نکال دو باقی ساری پارٹیوں کو الاؤ کر دو. یہ جو ظلم ہے نا، یہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین الفاظ میں یاد رکھا جائے گا. اچھا اب آپ کو بطور امیدوار کیا نقصان ہوگا اور آپ کو کون سا انتخابی نشان دیا الیکشن کمیشن؟ مجھے فاختہ دیا ہے، اور نقصان تو یہ ہے نا کہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں بلے کا نشان ان کے پاس آلریڈی ہوتا ہے، ان کو جو ریکگنائزڈ ہیں، جانتے ہیں، سارا کچھ ہے. تو فاختہ کا نشان پسند نہیں آپ کو؟ نہیں میں تو مجبوری میں پسند ہے، اب کیا کروں گا، ظاہر ہے میں نے امن کی کیا فاختہ آپشن، ہے یہ؟ امن کی فاختہ ہے ہمارے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک اصول ہے، ایک نظم ہے، ایک ساری پارٹیز کا پورے پاکستان میں ایک ان کا نشان ہے. جو سب سے مقبول پارٹی ہے
اس کو آپ صرف ٹیکنیکلٹیز پہ، میں مان لیتا ہوں کہ 100 ٹیکنیکلٹیز جا سکتی ہیں، انٹرپریشن ہو سکتی ہے، 50% ادھر آ سکتا ہے، 50% ادھر آ سکتا ہے، تو جب انصاف کا تقاضا آئین کے تحت بنیادی حقوق کا سوال آ جائے تو الیکشن لاز جو ہے وہ سبارڈینیٹ ٹو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے سٹیزنز آف پاکستان کا، پارٹیز کا بھی، کہ وہ لوگ. اور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 17 کا کوئی ذکر نہیں کیا. کیا ہی نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. دیکھیں آپ پارٹی کو پریکٹیکلی ڈیزالو کر رہے ہو فار دی پرپز آف الیکشن، اور 5 سال آپ اس کو محروم کر دیا آپ نے، اور 15 دن بعد آپ کہتے ہو کہ یہ ارریگولیرٹی ہے جو کہ ریکٹیفائی ہوگی. یعنی الیکشن ہو سکتا ہے نا، ہماری پارٹی کے الیکشن کے لیے ضروری تو نہیں ہم 5 سال انتظار کریں گے. ہمارا تو آپ پھر کہہ دو کہ اگلے ہفتے جی ہم اپنی نگرانی میں کر رہے ہیں، کرا دیں، اور ٹل دین ہم آپ کو بلے کا نشان دے رہے ہیں. مہینے بعد کرا دیں، 2 مہینے بعد کرا دیں، اس کے لیے تو کوئی پابندی اور قید نہیں ایسا تھی. ممکن ہے کہ آپ کی پارٹی کے الیکشن ہونے تک الیکشنز کو 8 فروری سے بھی آگے لے جایا جائے تاکہ پی ٹی آئی الیکشن کرا لے؟ نہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں بلے کا نشان دے دیں، آپ ہفتے کے اندر نشان الیکشن کرا لیں، آپ 10 دن کے اندر الیکشن کرا دیں، لیکن سبجیکٹ ٹو الیکشن آپ ہمیں نشان دے دیں، آپ 2 مہینے بعد الیکشن کرا دیں، اپنی نگرانی میں کرا دیں، تب بھی ہم تیار ہیں. ہمیں کس سے ڈر ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ارریگولیرٹیز ہیں. ارریگولیرٹی کیوریبل ہوتی ہے، اور لاز کے اندر جو کوئی کانسیکوینسز ہیں، تو جو سپریم لا ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور سپریم لا کے اندر بھی فنڈامنٹل رائٹس اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کے دور میں ڈسکا میں ضمنی انتخابات میں 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے تھے، نتائج ٹیمپر کیے گئے تھے، الیکشن کمیشن نے انکوائری شروع کی تھی، تو آپ کے ماتحت جو پولیس افسران تھے پنجاب حکومت میں، ان کے خلاف حکومت نے ابھی تک وہ انکوائری مکمل کیوں نہیں کی، اور آپ نے کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن لیا تھا اپنے پولیس افسران کے خلاف؟ دیکھیں میں تو اس کیس کا ریفرنس دیا ہے الیکشن کمیشن کو. 22 دسمبر کو آئی تھنک میں گیا تھا ان کے پاس، آرگومنٹس کیے تھے. میں نے کہا آپ نے ان کے خلاف ایکشن لے کے ڈسپلنری ایکشن بھی کیا، انہوں نے کیا کچھ تھا. بھی نہیں ہوا، وہ تو انہوں نے ختم ہی ہو گیا، ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا، اور آپ کی حکومت نے سپورٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں لے سکتے، یہ ریکمینڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں الیکشن ایکٹ کے تو ہوا تحت. پھر لیکن سنیں نا، ایف آئی آر کٹوائی انہوں نے. میں نے کہا آپ ایف آئی آر ان کے آپ خلاف کی کٹوائی حکومت نا. نے کیا کیا تھا اس میری حکومت کا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا، لیکن مجھے فیکٹس نہیں پتا. لیکن مجھے جو ریکارڈ الیکشن کمیشن سے ملا، میں نے کہا آپ نے ڈسپلنری ایکشن بھی لیا جس کو ہائی کورٹ نے سبسیکوئنٹلی ختم کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ختم کر دیں، انہوں نے کہا کہ اتھارٹی لے. دوسرا آپ نے ایف آئی آریں کٹائیں جو انڈر ٹرائل ہے ابھی تک. یہ سب کچھ پولیس والوں نے کیا، اور جو آپ کے اپنا جو پروونشل الیکشن کمشنر ہے وہ ایڈمٹ کر رہا ہے. آپ اتنا مہربانی کر دیں ان کے خلاف وہی پرنسپل اڈاپٹ کر کے ان کے خلاف ایکشن کے لیے ریکمنڈیشن ہی کر دیں. اور دوسرا میں نے کہا آپ کی اتھارٹی ہے، آج آپ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو ہٹا دیں، کوئی اور لگا دیں، اپنی پسند کا لگا دیں، ہم نہیں کہتے ہماری پسند کا لگائیں. کم سے کم ہمارا یہ گریونس جو اس وقت تک ہے وہ الیکشن تک وہ تو کم سے کم ہو جائے گا نا. چلیں، یہ انہیں ساری نہیں ہٹایا. باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے کہ آئین کے آرٹیکل 17 کی تشریح ہونی چاہیے تھی، مگر آپ لوگوں کو بھی تھوڑا احساس ہوا کہ پارٹی کے اندر جو آپ نے انتخابات کرائے اپنے آئین اور الیکشن کے قوانین کی یقیناً خلاف ورزیاں کیا آپ نے، یہ مانتے آپ؟ دیکھیں کوئی خلاف ورزی نہیں ہے. الیکشن تو دیکھیں نا، الیکشن یا تو ہو رہا ہو کسی کا غازات جمع ہو آپ کا. اچھا، ڈرائنگ روم میں تصویریں بھی آئی ہیں، آپ پی ایم ایل این کا اٹھا لو، پیپلز پارٹی کا اٹھا لو. ڈرائنگ روم میں ہونے والے الیکشن کو تو مانتا ہے الیکشن کمیشن. جو کرکٹ گراؤنڈ میں ہزاروں کی تعداد میں پبلک پہنچتی ہے اور ان اپوز الیکشن ہے، اس کو نہیں مانتے. دوسری بات مجھے بتائیں، کاغذات جمع ہو جائیں، اے اینڈ بی کے درمیان مقابلہ ہو، پھر آپ کہیں کہ irregularity ہے. کتنے ووٹ پڑے ہیں جو استعفیٰ ہوئے ہیں؟ میں نے کہا ان اپوزڈ ہوئے نا. میں کہہ رہا ہوں یا تو یہ دیکھیں نا، 2 گروپس کے درمیان مقابلہ ہو، آپ کہیں جی اس سلیکشن میں آپ نے گڑبڑ کر دی ہے، دھاندلی کی ہے. ایک پروسیس ہی ان اپوزڈ ہوا ہے، اس کے اندر آپ اس سلیکشن کو آپ دھاندلی زدہ قرار چیف دیں. جسٹس نے وضاحت تو دی ہے کہ جمہوریت جو ہے ہم نے تو ڈیموکریسی کو دیکھنا ہے، اور آپ پارٹی کے اندر آپ لوگ جمہوریت نہیں کر رہے اپنے فیصلوں کی. آج چیف جسٹس نے جو وضاحت دی ہے وہ وضاحت آپ کو قبول ہے؟ قبول سے مجھے نہیں، پوری قوم کو قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں اگر پارٹیز میں اگر آپ نے جمہوریت لانی ہے تو پھر اس لا کی امپلیمنٹیشن تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ آپ کرائیں، پھر آپ اس کے لیے گائیڈ لائنز دیں، اس کے لیے پھر ٹائم باؤنڈ بھی کریں، آپ چلائیں. لیکن آپ اس ٹیکنیکل گراؤنڈ کو ایک بنیاد بنا کر پورے پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکال دیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں نے جمہوریت کو اپہولڈ کر دیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. چلیں، بہت شکریہ ایڈوکیٹ شعیب شاہین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. آج سپریم کورٹ سے لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست انہوں نے واپس لے لیا ہے، اور ایڈوکیٹ لطیف خان کھوسہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب سپریم کورٹ کی بجائے 25 کروڑ عوام کی عدالت میں اس حوالے سے جائیں گے. مطیع اللہ جانو، انڈیا ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.